بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے اصحاب کہف یا اصحاب رقیم کے بارے میں۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس واقعے کو قرآن حکیم کی سورہ نمبر 18 سورہ کہف میں آیت نمبر 1 سے 26 تک بیان کرتے ہیں۔ اصحاب کہف انسانی ہسٹری میں ایک بہت ہی یونیک پرسنالٹی تھے۔ وہ نہ تو پیغمبر تھے، نہ پیغمبر کے اصحاب تھے، اور نہ ہی پیغمبر کے تابعین تھے، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین میں شامل تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ معجزہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ سورہ بقرہ میں حضرت عزیر کا نام تو نہیں آتا، لیکن تورات میں ان کا ذکر موجود ہے کہ وقت کے پیغمبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دیا، لیکن اصحاب کہف کو اللہ نے 300 سال کے لیے سلا دیا۔ عیسوی اعتبار سے 300 سال اور لونر کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال بنتے ہیں۔ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی ان کو 7 سلیپر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 7 وہ لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا۔ کرسچن بھی ان کو اولیاء اللہ کے طور پر مانتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین میں سے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آج کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ رومی امپائر میں شامل تھا اور وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکومت تھی جو رومی امپائر کے متحد ایک کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 100 سال بعد 146 عیسوی میں رونما ہوا، جب رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی گئی، اور اس کے رد عمل میں غصہ ہو کر ٹرٹس نامی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اس کو مکمل تباہ کر دیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اس سارے واقعے میں اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، اور جو باقی بچے یہودی فلسطین سے نکل گئے، اور اس طرح فلسطین میں عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے وہ رہ گئے۔ اس دور میں دقیانوس نام کے بادشاہ کی حکومت تھی جو رومی تھا اور بت پرست تھا۔ اپنے دور حکومت میں اس نے عیسائیوں پر بہت ظلم و ستم کیے کہ وہ زبردستی بت پرستی شروع کر دیں اور عیسائیت کو چھوڑ دیں۔ انہی میں یہ چند نوجوان بھی شامل تھے۔ ان کو بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا کر چند دن کی مہلت دی تھی کہ تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت کو چھوڑ دو، اور اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ رومی امپائر میں اس وقت بت پرستی تھی اور اس بادشاہ کو خدا مانا جاتا تھا، مگر ان نوجوانوں نے کہا کہ ہم تم کو خدا نہیں مانتے، تم بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہو، تم نہ اپنے آپ کو ہماری طرح نیند سے روک سکتے ہو، نہ کھانے پینے کی خواہش سے آزاد کرا سکتے ہو، تو ہم تیری عبادت کس طرح سے کریں؟ ہم اس رب کی عبادت کریں گے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت غصہ ہوا اور اس نے ان نوجوانوں کو چند دن کی مہلت دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بادشاہ سے لڑ سکیں، اور نہ ہی وہ اپنا مذہب چھوڑنے کو تیار تھے۔ اس طرح انہوں نے شہر کو چھوڑ کر دور ایک غار میں پناہ لینے کے بارے میں سوچا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہم اس بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے دور کسی پہاڑ میں جا کر پناہ لیں۔ اس طرح وہ اس غار میں چلے گئے اور اس میں سوتے رہے۔ 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، اس کو ان کی غار میں موجودگی کا پتہ چل گیا۔ اس نے غار کو دیوار لگا کر بند کرنے کو کہا تاکہ یہ اندر ہی ختم ہو جائیں۔ جس شخص کے ذمے بادشاہ نے یہ کام لگایا وہ بہت نیک اور نرم دل انسان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ 300 سال کے عرصے میں دقیانوس بادشاہ مر گیا، اور کئی اور بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 337 عیسوی میں رومی
رومی امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی اور بدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی۔ وہ انتہائی نیک دل بادشاہ تھا۔ اس نے تقریباً 67 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پرستی عروج پر تھی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے پر اور قیامت کا یقین ختم ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے خدا کے حضور دعا کی کہ اے میرے خدا، کوئی ایسی نشانی ظاہر کیجیے کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں ایک خدا کا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف یا اصحاب رقیم سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کی مدد سے اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی اس کے گرانے والوں پر اس طرح سے خوف اور ہیبت طاری ہوئی کہ سب گھبرا گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ اس طرح اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام اور کلام میں مصروف ہو گئے۔ پھر بھوک کے احساس پر انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیکا تھا اس کو بازار کھانے کے لیے بھیجا اور کہا کہ پتہ کرنا دقیانوس بادشاہ کا غصہ کچھ کم ہوا، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے اب۔ ان کا وہ ساتھی یملیکا جب بازار پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام یعنی عیسائیت کا چرچا اور بول بالا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ جب یملیکا نے کھانے کی دکان پر دقیانوسی دور کے سکے دیے تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے۔ انہوں نے یملیکا کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے خزانے کا پتہ کر سکیں۔ یملیکا نے کہا کہ یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے اس کو بتایا کہ یہ 300 سال پرانے سکے ہیں اور تم لوگ ابھی بھی جوان ہو، اس لیے مجھے صحیح اور سچی بات بتاؤ۔ جواب میں یملیکا نے کہا کہ مجھے دقیانوس بادشاہ کا بتاؤ کہ وہ کیسا ہے۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ آج اس نام کا بادشاہ پوری روئے زمین پر نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے اور وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیکا حیران اور پریشان ہوا اور سپاہیوں کو بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم نے اس کے شر سے بچ کر غار میں پناہ لی تھی اپنی جان اور ایمان کو بچانے کے لیے۔ میرے ساتھی بھی غار میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں چل کر۔ جب وہاں کے لوگ اور سپاہی غار تک پہنچے تو اصحاب کہف سمجھے کہ یملیکا کو دقیانوس کے لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور اب ہماری باری ہے۔ وہ رب کی حمد و ثنا اور اذکار میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس سے وہ تختی نکال کر پڑھ لی تو ان کے نام اور پورا واقعہ لکھا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی ایک جماعت ہے۔ سپاہیوں نے اصحاب کہف کی اطلاع اپنے بادشاہ کو دی۔ بادشاہ فوراً اپنے امراء اور وزراء لوگوں کے ساتھ غار پر پہنچا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بدروس نے سجدہ ریز ہو کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور ایک ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ بادشاہ کے ساتھ بات کے بعد اصحاب کہف پھر غار میں جا کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ بادشاہ نے سال کی لکڑی کے صندوق بنا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اصحاب کہف کی تعداد میں علماء کرام کی رائے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اسی طرح اصحاب کہف کے ناموں میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت علی کی روایت کے مطابق ان کے نام یہ ہیں: یملیکا، بخشینہ، مشرینہ، مرموش، گوانوش، شازنوش، اور 7واں ایک چرواہا تھا جو ان کے ساتھ ہو لیا جس کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا، اور 8واں ان کا کتا تھا جس کا نام کتیر تھا۔ اصحاب کہف کا 300 سال تک ایک غار میں سوتے رہنا اللہ کے معجزوں میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اللہ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس کے کن کہنے کی ضرورت ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف قدرت کی کوئی عجیب نشانی ہے؟ یہ کوئی عجیب نشانی نہیں ہے، خدا اس سے بھی بڑے بڑے کام کر رہا ہے اگر تم کائنات پہ غور و فکر کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔